بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 67 ہے، جغرافیہ قرآنی چل رہا ہے، اور آج ہم قوم لوط اور ان کی بستیاں اس سے متعلق کچھ جاننا چاہیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کس بستی کے اندر مبعوث ہوئے اور ان کی قوم کی کیا برائیاں تھیں اور ان کی کیا نافرمانیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے کون کون سے ان اسباب تھے، اور کیا کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان قوم پر ایسا غلیظ ترین اور ایسا گھٹیا قسم کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے متعلق ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر واقعات اور چند مخصوص طبقات، چند مخصوص قوموں اور انبیاء کا تذکرہ اور چند مخصوص مقامات کا تذکرہ کیوں کیا ہے۔ اس وقت کی جتنی بھی قومیں اس وقت موجود تھیں اور اس وقت جتنی بھی لوگ آباد تھے، بستیاں تھیں، ان کا تذکرہ سب کا اگر ہوتا قرآن مجید کے اندر بالاستیعاب تو اور فائدہ ہوتا۔ تو یہ کیوں ایک ساتھ صرف چند مخصوص قوموں کا اور ایک مخصوص جگہ کے اندر بسنے والے لوگوں کا تذکرہ ہوا اور ان کے اوپر عذاب اور آزمائشوں کا تذکرہ ہوا۔ تو ناظرین، قرآن کریم میں یوں تو چند ہی اقوام کا ذکر ہے، اور وہ بھی جزیرۃ العرب میں یا اس کے آس پاس بسنے والی بقیہ دنیا جہاں میں ہر علاقے میں موجود قدیم بستیوں اور اقوام ماضیہ کے مسکن کا ذکر صراحتاً تو نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر ضرور موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ جن اقوام کو اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں تذکرے کے لیے منتخب کیا، ان کی عادات و اطوار اور کردار و مزاج کچھ اس طرح کا تھا جو عموماً گمراہ قوموں میں مشترک ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کے عقیدے کے شرک و وہم پرستی اور ضعیف اعتقاد اور اس کا روگ، کوئی انبیاء علیہم السلام کا نافرمان و گستاخ اور وقت کے نبی کے پاکیزہ طور طریقوں کو چھوڑ کر اپنے علاقے کے رسم و رواج اور آباء و اجداد کی جاہلانہ رسومات سے چمٹے رہنا، کوئی مالی بدعنوانی میں مبتلا تھا تو کوئی جنسی بہراروی کا دلدادہ تھا، کوئی طاقت کے نشے میں بدمست تھا، کوئی مال و دولت کو بیجا خرچ کر کے یادگاریں بنانے، نام و نمود، فخر و ریا کے مظاہروں میں لگا رہنا۔ یہ سب ایسی روحانی بیماریاں ہیں کہ ان کے جراثیم بنی نوع انسان میں تقریباً مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں اگرچہ تمام اقوام عالم کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن دنیا کا کوئی بھی شخص یا قوم یا ملک، چاہے وہ افریقہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو یا کسی اور براعظم میں، وہ چاہے تو قرآن میں غور کر کے اپنے کردار کا تجزیہ اور نصیحت و عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ناظرین، ہم یہاں پہ ایک تذکرہ کر لیتے ہیں، ایک بات کی تحقیق کر لیتے ہیں اور اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہم ذکر کریں گے، اور اس قوم کی جو گندگیاں تھیں اور ان کی جو گندی بیماریاں تھیں جس میں وہ قوم لتھڑی ہوئی تھی، اور ان کے جراثیم اس میں اس حد تک صلاحیت کر گئے تھے کہ صحیح چیز غلط اور غلط چیز صحیح نظر آتی تھی، اور بحیرہ میت کے کنارے بسنے والی اس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور وہ ان کو اللہ کی طرف اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور گندی حرکتوں سے توبہ کرواتے رہے۔ لیکن یہ قوم ہم جنس پرستی اور اس کے علاوہ کئی برے اخلاق سے، یعنی اخلاق سے گرے ہوئے کاموں کے اندر یہ مبتلا تھی۔ مثلا مجالس کے اندر کھلے عام فحش باتوں کا تذکرہ، عورتوں اور مخنثوں میں جیسے فیشن کرنا، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کنگن وغیرہ پہننا، اور اللہ معاف کرے جس طریقے سے آج کل کے کچھ نوجوانوں کے یہ سٹائل بن گئے ہیں، اور پھر کبوتر بازی، مرغ بازی، اور کوئی اگر ان کے علاقے میں آ جائے تو اس کی جان، مال، عزت سب کو خطرہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایسے گھٹیا قسم کے کاموں میں یہ قوم مبتلا تھی۔ تو یہاں پر ہم ایک لفظ کی اصلاح کرنا چاہیں گے کہ ہم لوگ ان کاموں کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اور ان کے اندر خاص طور پہ جو بیماری تھی ہم جنس پرستی، کہ مرد سے اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، تو اس کو نام ہم دیتے ہیں لواطت،
یعنی لواطت کرتے تھے. تو لواطت یہ نہیں کہنا چاہیے اس کو، یہ اس لفظ کی ہم تحقیق کر رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لواطت کہنے سے ہم حقیقت میں ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام، ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ان کا نام اس بدفعلی کے اندر ہم لے رہے ہوتے ہیں اور اس برے گناہ کے اندر ہم ساتھ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمیں گناہ لگتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، سنگین بات ہے. اس لیے ہمیں لواطت نہیں کہنا چاہیے، یا عمل لوط، قوم لوط کا عمل یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم جنس پرستی کہنا چاہیے. ہم جنس پرستی کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے. ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کے دائرہ کار میں جو علاقے آتے تھے وہ موجودہ جغرافیہ میں ابھی ہم نقشوں میں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا رہے ہیں. وہ جغرافیہ میں اردن اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہیں. سدوم اور عمورہ نامی بستیاں جو تباہ ہوئیں اسرائیل کی حدود میں واقع ہیں. ان کے آثار قدیمہ شہوت پرستی میں حد سے نکلنے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں. جبکہ صغر نامی وہ بستی جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو صبح سویرے ہجرت کر کے جانے کا حکم ملا تھا، وہ اردن کی حدود میں آتی ہے. یہ دونوں علاقے بحیرہ میت کی نچلی طرف بجانب جنوب واقع ہیں. صغر اس عجیب و غریب بحیرہ کے دائیں طرف ہے اور سدوم اور عمورہ نامی جو بستیاں تھیں وہ بائیں طرف ہیں. اس بحیرہ کو عجیب و غریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کا پانی اتنا بھاری اور کثیف ہے کہ اس میں وزنی چیز نہیں ڈوبتی، لہذا تیراکی بہت آسان ہے. اور یہ جھیل نما بحیرہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی تقریباً 1377 فٹ نیچے ہے. جب آدمی اردن کی سرحد پر پہنچ کر اس کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو ایسے اترائی محسوس ہوتی ہے جیسے جہاز زمین پر اتر رہا ہو. تو اس نشیبی جھیل کی پستی کی وجہ سے محققین اس کو ادنی الارض یعنی پست زمین کا مصداق کہتے ہیں، اور جس کا ذکر سورہ روم میں بھی ہے کہ ان ماہرین کے مطابق فارس نے روم کو جو شکست دی تھی وہ اسی زمین پہ شکست دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ کو ادنی الارض غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون، تو غلب فی ادنی الارض وہاں پہ ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ روم کے اندر. تو اس سے کلام خداوندی کی ایک ناقابل تردید نشانی اور معجزہ ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں علم جغرافیہ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جس سے سطح سمندر سے اس جگہ کی پستی معلوم کی جا سکتی کہ آج 1377 فٹ اور تقریباً 420 میٹر نیچے ہے یہ جگہ. جو کام وہ نیچے والے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلنا عالیہا سافلا، کہ ہم نے اس کے اوپر والی زمین کو نیچے والی زمین قرار دے دیا، اور ان کے گھٹیا کاموں کی وجہ سے آج وہ زمین بھی گھٹیا اور پست ترین ہے. تو ناظرین، بحر میت جس سے کہ ارد گرد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تھیں اور کچھ بستیاں تو اس پانی کے اندر ہی آ گئی ہیں. تو اس بحر میت کے اندر چونکہ میت اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی انتہائی نمکین اور اس میں ایسی کیمیکلز ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی زندہ چیز اس میں زیرو چیز نہیں رہ سکتی. اردن سے جو دریائے اردن آ رہا ہے بحیرہ تبریہ سے، ابھی ہم نقشے میں دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سے جو پانی آتا ہے اس میں میٹھا پانی ہے، اس میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ مچھلیاں جو ہی اس سمندر کے اندر آ کر گرتی ہیں تو گرتے ہی فوراً وہ مر جاتی ہیں اور پانی کے اوپر آ جاتی ہیں اور تیرنے لگ جاتی ہیں. اس لیے اس کو ہم موت کا کنواں بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے ایک موت کے کنویں کی طرح ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں، اور اس کے اوپر لوگ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، تیرتے ہیں، تیراکی کرتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر ڈوبتا نہیں ہے. اس نقشے میں اگر ناظرین آپ دیکھیں تو یہ نیچے اس طرف بائیں طرف یہ خلیج سویز ہے اور اس طرف یہ خلیج عقبہ ہے، اور اس کے بالکل اوپر میں یہ البحر المیت لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اوپر یہ چھوٹا سا یہ رحلت ابراہیم، اس کے نیچے یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ ہے بحیرہ تبریہ، اور درمیان سے ان دونوں کے درمیان بحیرہ تبریہ سے دریائے اردن بہتا ہے اور یہ آ کر بحر میت تک پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ ان کو ذرا زوم کر کے مزید دکھایا گیا ہے کہ یہ نیچے والا بحر میت ہے اور اوپر والا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحیرہ تبریہ ہے. درمیان میں نہر اردن یعنی نہر شریعت بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان یہاں پہ بہ رہی ہے. اور اسی یہ جو بحیرہ تبریہ ہے اسی کے ارد گرد میں دیکھیں سدوم اور عمورہ نامی بستیوں کو بھی دکھایا گیا ہے، صغر نامی بستی کو بھی دکھایا گیا ہے نیچے اس کے جنوب کی طرف. تو یہ وہاں پہ کچھ تحقیقاتی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ان کے جو آثار ہیں ان کو ڈھونڈنے میں جو ہے وہ مصروف ہیں. یہاں پہ یہ ان کی ایک بستی کے کچھ آثار ملے ہیں، اور یہ یہاں پہ اوپر سے دیکھیں، اوپر سے نیچے یہ کتنا نیچے تک یہ سطح سمندر سے کتنا نیچے ہے، تقریباً 420 میٹر بتایا جاتا ہے کہ یہ نیچے ہے. یہاں سے بھی اس کی پستی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
یہاں پہ دیکھیں لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نیچے ڈوبتا نہیں ہے۔ اس کی نمکیات اور اس کے کیمیکلز ایسے ہیں کہ اس کا پانی اتنا بھاری ہے کہ اس میں کوئی چیز نہ زندہ رہ سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ڈوب سکتی ہے۔ یہ مزید بھی اس کا نقشہ ہے، اس میں بھی کچھ سدوم اور عمورہ نامی بستیوں کی طرف یہاں پہ تیر کے ساتھ اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور درمیان میں یہاں پہ دریا اردن بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دریا اردن ہے، اور یہ اوپر یہ بحیرہ تبریہ ہے، یہ بحیرہ تبریہ جہاں جس کا پانی خشک اور دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی تھا کہ اس کے پانی سے متعلق، اس کے پانی سے متعلق بتاؤ کہ وہ خشک تو نہیں ہو رہا۔ اس نقشے میں بھی آپ یہاں پہ دریا اردن کو بھی درمیان میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور نیچے بحر میت کو بھی۔ یہ اس کی ایک سیٹلائٹ سے لی گئی ایک تصویر ہے اس بحر میت کی۔ ناظرین، آخر میں ہم اس بات کی بھی تحقیق کریں کہ بہت سے جدید محققین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ قوم جس پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور جس کی بستیوں کا نام بائبل اور تاریخی روایات میں سدوم اور عمورہ ذکر کیا گیا ہے، اسی بحر میت کے آس پاس کہیں واقع تھی۔ اگرچہ قدیم مسلمان جغرافیہ نگاروں اور مورخین مثلا علامہ حموی اور علامہ بکری رحمہ اللہ وغیرہ نے سدوم اور عمورہ کے حالات بیان کرتے ہوئے بحر میت کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ علامہ قزوینی نے اپنی کتاب آثار البلاد و اخیار العباد میں سدوم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ آج اس بستی کے جگہ پر سیاہ پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں۔ شاید ان کو نے خود مشاہدہ کیا ہوگا یا ان کو کسی نے بتایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بحر میت کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا۔ لیکن مشہور جو یہودی مورخ جوزفس ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گزرا ہے اپنی تاریخ میں یہی لکھا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں سدوم اور عمورہ بحر میت کے کنارے واقع تھی۔ غالباً اسی بنا پر 1924 میں مستشرقین کی ایک جماعت قوم لوط کی بستیوں کی تحقیق کے لیے نکلی تھی، اور اس نے پورے علاقے کا سروے کر کے یہ حتمی رائے دی تھی کہ ان بستیوں میں سے سدوم اور عمورہ اور ذعر یہ بحر میت کے جنوبی کنارے پر واقع تھیں، اور باقی جو بستیاں تھیں وہ سمندر کے نیچے آ گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سمندر کے جنوب مشرقی کنارے پر ہی کھدائی کی گئی ہے، تو وہاں سے ان بستیوں کے کچھ آثار جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائے وہ ملے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے آس پاس تھی، اس سے متعلق کچھ دلائل ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم یہیں پر تھی۔ یہاں پہ اگر آپ قرآن مجید کا انداز دیکھیں، اسلوب دیکھیں، تو قرآن مجید ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یعنی اہل عرب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں ان کی سڑک پر واقع ہیں، ان کے راستے میں آتی ہیں، تو بالکل شام کو جاتے ہوئے یہ بالکل راستے میں ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہیں پر ہی یہ بستیاں کہیں پر ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر یہ کہ عبد الوہاب النجار یہ ایک مورخ ہیں، تو ان کے مطابق بھی یہ جو مصری محقق ہیں ان کے مطابق بھی یہ سمندر جو بنا ہے، یہ جو سمندر کا پورا ایک بحر میت ہے، بالکل دوسرے سمندروں سے یہ کیونکہ بری بحیروں میں سے ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بڑا سمندر نہیں لگتا، تو اس کا یہاں پہ ایک عجیب و غریب سمندر کا چاروں طرف سے خشکی اور درمیان میں یہ اتنی نچلی سطح پر اس سمندر کا نکل جانا، تو کہتے ہیں کہ یہ بنا ہی ان بستیوں کے الٹنے کی وجہ سے ہے۔ اس لحاظ سے بڑی وزنی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سمندر کا کوئی رابطہ کسی بڑے سمندر سے نہیں ہے، تو اس لیے کوئی غیر معمولی واقعہ ہی اس سمندر کے ظہور کا سبب ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس سمندر کا جو پانی ہے وہ عام سمندروں کے مقابلے میں اس کی کیفیت یہ کہ اس میں نمکیات بہت زیادہ ہیں، یعنی عام سمندر میں اگر 4 سے 5% نمکیات ہے، اس میں 24 سے 25% نمکیات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی دیر تک غسل کرے تو اس کے جسم سے ان کیمیائی جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ایسے چپک جاتے ہیں کہ ان کے چھڑانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو ایک غیر معمولی قسم کا پانی ہونا یہ بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی واقعے کی نشاندہی یہاں پہ کرتا ہے یہ پانی۔ چوتھے نمبر پر ناظرین یہ کہ اس سمندر کی کوئی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مچھلی کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ اور ایک عبرتناک واقعے کی اثرات معلوم ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی زیرو چیز باقی نہیں رہتی۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ یہاں پر سطح سمندر سے سب سے نچلا جو پوری دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے تو یہی جگہ ہے جو 420 میٹر سطح سمندر سے نیچے ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں کی کوئی قوم ہی ہوگی جس نے اتنا گھٹیا کام کیا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، کہ اوپر والے کو نیچے کر دیا زمین کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ واقعہ ضرور ہے جس کی وجہ سے اس کی اوپر والی زمین کو نیچے کر دیا۔ تو یہ کچھ 3-4 ہمارے
ہمارے پاس دلائل تھے جس سے ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں، اور بات دل کو لگتی بھی ہے کہ یہی بحر میت، اور بحر میت اس کو اس وجہ سے نہیں کہا جاتا، بہرحال اس کی جو وجہ تسمیہ ہے جو مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی بستیاں اسی کے اندر ہلاک کی گئیں، ٹھیک ہے اسی کے اندر ہلاک کی گئیں، لیکن اس کو اس وجہ سے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ بحر میت ہے، بلکہ بحر میت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نمکیات اور کیمیائی مادوں کی وجہ سے اس کے اندر کوئی زیرو چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ تو بہرحال ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی اور ان کی قوم سے متعلق کچھ مختصر تذکرہ کیا۔ آپ تاریخ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔